السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، آپ نے کسی عیسائی خاتون کا یہ سوال بھیجا، میں جواب اوپر دے چکا ہوں، جواب اوپر ہو چکا ہے۔ بہرحال یہاں والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، تو یہاں جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وہ توحید پر نہیں تھے، جس طرح مکہ کے دیگر لوگوں کے عقائد اور اعمال تھے، ان کا بھی وہی معاملہ تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، پوچھنے والے کو کہا میرا اور تیرا دونوں کے باپ جہنم میں ہیں، رواہ مسلمن۔ اور حضور نے اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ صاحبہ کے لیے استغفار اور قبر کی اجازت طلب کی، تو قبر کی زیارت کی اجازت تو ہوئی مگر استغفار سے روک دیا گیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے چچا کا معاملہ ہے وغیرہ ذالک۔ اور نبی علیہ السلام خود کیا تھے وہ میں ابھی اوپر جواب دے کر آ رہا ہوں۔ اس عیسائی خاتون کو شرم کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی آمد کے متعلق حضرت عیسیٰ روح اللہ، جناب حضرت مسیح، جناب حضرت ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے، اور حضرت محمد وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہونے کا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہوگا۔ تو بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتباع کرو، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا، عبدیت کا کلمہ پڑھ لو، تم سے عیسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو جائے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ جو ماں باپ کا عقیدہ رہا ہو وہی بیٹے کا بھی ہو۔ نبی پہلے دن سے ہی پاک پوتر ہوتا ہے، ہاں جی، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو یا وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہو، پیغمبر پہلے دن سے ہی پاک اور پوتر ہوتا ہے۔ رہ گیا معاملہ ماں باپ کا، تو میں اس عیسائی خاتون سے پوچھتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ کیا نعوذ باللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پوجا کرنے والا مانے گی یا کوئی عیسائی مانے گا؟ چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عیسائیوں کو اختلاف ہوا، میرے خیال میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ان کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن نے یہ بتایا ہے، یہودیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم اور ملت ابراہیم کو آپ مانتے ہیں؟ اس عیسائی خاتون سے میرا سوال ہے، ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام کو آپ مانتی ہیں یا ان کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی چل رہی ہے؟ قرآن پاک سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں، آپ کو نہیں پتا، آپ کے بڑوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا۔ آپ کے بڑوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والی بی بی خاتون، جناب عیسائی خاتون، ابراہیم علیہ السلام سے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ اگر تھا بھی تو اب ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بڑوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جن کا نام آزر ہے اور جن کا ذکر اللہ نے خود، ہاں جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ سورہ مریم ہے۔ قرآن پاک میں کون سی سورت ہے؟ سورت کا نام مریم ہے۔ بی بی پاک دامنہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے، پارہ نمبر 16 میں۔ کون مریم؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں پر بھی سورہ مریم میں بھی آزر کا ذکر آیا، سورۃ الانعام کے اندر بھی آزر کا ذکر آیا۔ آزر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ عیسائی کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، آپ کو نہیں پتا تو پادری سے پوچھ لیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو صلیب خانے میں مجھے پھانسی پر لٹکا دینا، پادری سے پوچھ لو۔ عیسائی کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اسرائیل کا یہودی کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں،
اللہ نے فرمایا تم دونوں ابراہیمی نہیں ہو. ہاں جی. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ کون تھے؟ وہ بت پرست تھے، وہ مورتی پوجا کرتے تھے، وہ نمرود مردود کے وزیر ثقافت تھے، بت تراش تھے، بت بنانے والے تھے. اب کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پوجا کرنے والا یا نعوذ باللہ بد عقیدہ مانو گے؟ اگر مانو گے تو تم اپنے دعوے کے اندر مزید جھوٹے ہوگے. پادری سے آج ہی جا کر پوچھ لینا کہ جناب بتاؤ ہم ابراہیمی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر پادری ہوا، کوئی چول نہ ہوا، جس نے واقعی کچھ پڑھ رکھا ہو اپنے بڑوں سے، تو وہ فٹ سے جواب دے گا ہاں ہم ابراہیمی ہیں. تو کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کو بد عقیدہ اور بت پوجا پان کرنے والا مانو گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت پوجا کرنے والے تھے؟ جواب ہے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو سبحان اللہ وہ تو توحیدی تھے، وہ تو اللہ کے پوجنے والے تھے، وہ تو بت پوجا نہیں کرنے والے تھے. پیدا ہونے سے لے کر وفات اور ممات تک. تو ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، مگر پیارے نبی نے پیدا ہونے سے لے کر وفات اور ممات تک، میں بھی جواب میں بتا چکا، نہ بت پوجا کی، نہ غیر اللہ سے مدد مانگی، نہ بتوں کا طواف کیا، نہ شراب پی، نہ زنا کیا. یہ اس معاشرے میں عام سی بات تھی. تو نبی علیہ السلام کے والدین اور ان کے حوالے سے جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا وہ ہم نے عرض کر دی. اسی طرح اگر ہم دنیا میں دیکھیں، یہ جو خاتون سوال کر رہی ہے یہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے. ماں باپ کیا تھے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی ماں باپ موچی ہوتا ہے، کسی کا ماں باپ درزی ہوتا ہے، ہاں جی، کسی کا ماں باپ پائلٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح جناب کسی کا ماں باپ زمیندار اور کاشتکار ہوتا ہے ہیں. اور بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا سائنسدان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ماں باپ کو پتہ نہیں وہ کیا تھے، اور ایک ہی خان وہ سائنسدان ہے. ہاں جی، عمران خان کے باپ نے کبھی وزارت عظمیٰ میں کرسی کی شکل نہیں دیکھی ہوگی، آج عمران خان وزیر اعظم ہے. تو دنیا کی ریت بھی یہی ہے کہ ماں باپ کچھ اور ہوتے ہیں، بیٹا کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بھی ماں باپ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا کوئی اور. ماں باپ بالکل الف بے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور بیٹا جناب الف با اور اے بی سی اور 1 2 3 پڑھا لکھا. اس لیے نبی علیہ السلام کے والدین اور چچا کا معاملہ مختلف ہے، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پوجا کرنے والا بد عقیدہ تھا، اور ابراہیم کانا حنیفن، وہ ایک اللہ ہی کو پوجنے والا تھا. اس سے پہلے والا جواب بھی اس بی بی کو بھیج دیں، اس میں میں نے بتا دیا ہے. عیسائیوں کے لیے گولڈن نمبر ہے، عیسائیوں کے لیے سنہری موقع ہے. پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تمہارے لیے دگنا اجر ہوگا، دگنا دوہرا اجر ہوگا. موجے ہی موجے ہیں جی تمہاری تو، اگر کلمہ پڑھ لو.